اس کے بعد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے نبی کو بنایا گیا. چل رہا تھا نا ایک نعت یہ، جسے آدم سے پہلے تھا بنایا وہی تو باخدا میرا نبی ہے، وغیرہ وغیرہ سے نعت لوگ بنا دیے. بہرحال دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گلو کی محتاج نہیں ہے. گلو کی محتاج کس کی شان ہوتی ہے؟ جس کی کوئی شان ہی نہ ہو. سمجھ رہے بات؟ گلو کہتے ہیں بڑھاوے کی، جھوٹی تعریف کی. جھوٹی تعریف اس شخص کی جاتی ہے جس کی تعریف کم ہو. آپ کے پاس الفاظ کیا ہو گئے، اب ختم ہو گئے، تو پھر آپ اب مکھن لگاتے کہ اس کے الفاظ کو ہم بڑھائیں، اس کی تعریف کو ہم کیا کریں، بڑھائیں، اور لوگوں کے درمیان ایک الگ امیج بتائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس چیز کی محتاج نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ آپ پورے دن اللہ کے نبی کی فضیلت بیان کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، دن کم پڑ جائیں گے، نبی کی شان نہیں بیان کر سکتے آپ. یہ شان ہے، الفاظ ہی نہیں ہے آپ کے پاس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر دو. صحابہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ بھر کے بھی نہیں دیکھے. کوشش کرتے تھے کہ دیکھ لے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن دیکھ نہیں پاتے تھے. اللہ کے رسول ہے، تو ان کی شان گلو کی محتاج نہیں ہے. گلو کی محتاج اس کی شخصیت ہوتی ہے جس کی شان کم ہو. ہمارے نبی کی شان تو شان ہے. ہمارا یہ کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم علیہ السلام سے پہلے بنایا گیا، یہ قرآن کے خلاف ہے. اللہ نے کیا کہا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ رب العالمین نے ملائکہ فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں کیا بنانے والا ہوں، خلیفہ. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. فرشتے کہتے ہیں اللہ ایسی مخلوق کیوں بنا رہا ہے جو ایک دوسرے کا خون بہائے گی، جو تیری نافرمانی کرے گی. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. جبکہ ہم تو ہیں نا تیری تعریف کرنے والے، ہم تو ہے تیری حمد و ثنا بیان کرنے والے، تیری بڑائی بیان کرنے والے. فرشتوں سے گناہ نہیں ہوتا نا، آدم سے تو گناہ ہوگا، ان کے اولاد سے تو گناہ ہوگا، فرشتوں سے گناہ ہی نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ہے تیری شان بیان کرنے والے. اللہ کہتا ہے کہ قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو چیز میں جانتا ہوں وہ آپ لوگ جانتے نہیں ہو. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے جسے بنایا وہ کون تھے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام. اس کے بعد آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو اللہ رب العالمین نے سجدہ کرنے کا حکم دیا. فرشتوں سے کہا کہ آدم کو کیا کرو، سجدہ کرو، جس میں ایک ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا. تو بہرحال سب سے پہلا جس شخصیت کو بنایا گیا ہے وہ کون ہے، آدم، انسان میں، اللہ کے رسول نہیں ہے. اس میں کتنی کہانیاں چل گئی کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے گناہ کیا. پبلک بولتی نا وہ کیا ہوا تھا، نہیں پہلے تو وہاں گئے جنت میں تھے، پھر جنت میں جانے کے بعد وہاں پہ وہ درخت کے قریب چلے گئے تو شیطان نے بہکایا. درخت کے قریب گئے، اللہ نے منع کیا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، کہا تھا نا اللہ نے. پھر بھی آدم علیہ السلام چلے گئے. اس میں پلس پوائنٹ کیا ہو گیا پتہ، یہ بھی بتایا کہ ہوا نے بہکایا تھا علیہ السلام. یہ بھی چل رہا ہے بھائی، عورت نے بہکایا تھا. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لوگ کہاں کہاں سے چیزیں اٹھا لاتے. آدم نہیں بہکے، آدم تو صحیح چل رہے تھے، ہوا نے بہکایا تھا. اس کا مطلب وہاں سے ہی عورتیں پوری کی پوری ٹیڑھی آئی ہے اب تک. واللہ یہ باتیں چل رہی ہے، اور کوئی بیان کرنے والے چھوٹے موٹے نہیں، بڑے بڑے اسٹیج پہ بیٹھنے والے ذاکر لوگ ہیں. سمجھ رہے بات؟ تو بہرحال وہ درخت کے قریب چلے گئے، درخت کا پھل کھا لیے، پھر انہیں کہاں بھیج دیا گیا، دنیا میں. تو اب ان کی معافی نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے دیکھا آسمان کی طرف، تو کیا دکھا، کلمہ. ہاں، اللہ کے نبی کا نام دکھا، پھر اللہ کے نبی کے نام کے وسیلے سے معافی مانگی. یہ بھی ہے بھائی. اچھا، یہ کہانی کہاں سے لائے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اتنے لوگوں میں. آپ نے جب بتایا ہے، یہ بھی قرآن کے خلاف ہے. اللہ کہتا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ ہم نے آدم کو کلمات سکھائے. جب اللہ نے آدم کو کلمات سکھائے تو پھر اللہ کے نبی کا نام کہاں سے آ گیا؟ اب قرآن ہی سے پوچھ لو وہ کون سے کلمات تھے جو اللہ نے سکھائے. وہ اللہ نے بتایا سورہ اعراف کے اندر، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ہم دونوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. یہاں پر دونوں کا نام آیا، یہ نہیں کہا آدم علیہ السلام نے. یعنی اللہ نے یہ نہیں سکھایا کہ میں نے ظلم نہیں کیا، ہوا نے بہکایا تھا مجھے، یہ نہیں سکھایا. اس سے پتہ چلا دونوں سے غلطی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں ربنا ظلمنا، ہم دونوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اے اللہ اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو یہ دعا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو کلمات سکھائے تھے وہ یہ تھے، اللہ کے نبی کا وسیلہ نہیں تھا. اس سے
قطعی ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ نبی کی کوئی توہین کر رہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے لا تطرونی کما اطرت النصارى، میری شان میں گلو ایسا نہ کرنا جیسا عیسائیوں نے کس کی شان میں کیا تھا؟ عیسیٰ بن مریم۔ کون تھے عیسیٰ بن مریم؟ پیغمبر جو آسمان پہ زندہ اٹھا لیے گئے، ان کی شان میں انہوں نے گلو کر لیا تھا۔ تو عیسائیوں نے کیا کہا تھا پتہ ہے؟ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کیا گلو کیا تھا بتاؤ؟ اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا۔ مجھے بتاؤ کیا ان کی سوچ غلط تھی؟ نیت غلط تھی؟ کیا ان کی نیت غلط تھی؟ وہ تو پیغمبر کی محبت میں ہی بتا رہے تھے نا کہ عیسیٰ جو ہے یہ اللہ کے کیا ہے؟ بیٹے ہے۔ جب وہ محبت میں یہ کام کر رہے ہیں ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کر رہے ہو بھائی؟ عیسیٰ کو ہمارا مانتے یا نہیں؟ علیہ السلام مانتے نا؟ نہیں مانو گے تو ایمان مکمل نہیں ہے، کیونکہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، سارے رسولوں پر سارے نبیوں پر ایمان ضروری ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں جب وہ لوگ گلو کرتے ہیں تو ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو ہم ویسا مانیں گے جیسا اللہ نے ماننے کو کہا ہے۔ تو جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو یہ ساری چیزیں ہماری کیا ہو جاتی ہے؟ ہٹ جاتی ہے۔ تو آپ کے اوپر عیسائی بھی یہ چیز فٹ کر سکتے ہیں، تو اس سے پرہیز کرو۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری شان میں ایسا گلو نہیں کرنا جیسا عیسیٰ بن مریم کی شان میں عیسائیوں نے کر دیا تھا۔ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُ، تو مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ دیکھو یہاں پہ پورا دو اور دو کی طرح چال ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے گلو کرنے سے، اس وجہ سے ہم حقیقی شان بیان کرتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کوئی دعا نہیں مانگی تھی آدم علیہ السلام نے۔ آدم علیہ السلام نے جو کلمات سے دعا مانگی تھی وہ اللہ نے قرآن میں ہمیں ذکر کر دیا، ہمیں بتا دیا، وہ کلمات ہمیں یاد کر لینا چاہیے، کیونکہ اللہ جو کلمات سکھا رہا ہے اس کی اہمیت بھی ویسے ہی ہوگی۔ اور پیغمبروں کی دعاؤں کے ذریعے معافی مانگنا یہ بھی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔